جو آگے مزید جنگیں ہوئیں اس میں جنگ احد ایک بڑی ذکر اور اہمیت رکھتی ہے، جس میں کفار کے ساتھ مسلمانوں نے شاید انڈر اسٹیمیٹ کیا اور ان کے ساتھ جو ہے معاملات خراب ہوئے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا ہوا اور کس طرح پھر وہ ذوالفقار عطا ہوئی اور کیا سلسلہ رہا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. مسلمان یہ فخر کرنے لگے کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم کسی جنگ میں شکست نہیں کھا سکتے. 1000 افراد رسول اللہ کے ساتھ موجود ہیں اور کفار کی تعداد اس مرتبہ 3000 ہے. یہاں یہ ہوا کہ کچھ ایسے افراد کہ جنہیں بعد میں منافقین کہا گیا، جن کے اندر نفاق موجود تھا، جو عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں موجود تھے. 300 افراد مسلمانوں کے لشکر سے نکل گئے اور مسلمانوں کے ساتھ اب رہ گئے 700. یہ 700 افراد وہ تھے کہ جنہوں نے بعد میں جنگ لڑی. اور پھر ظاہر ہے جب افراد کی تعداد کم ہو اور اس میں سے مزید ایک حصہ نکل جائے تو پھر تو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. مسلمانوں نے جنگ احد میں شرکت کی اور مسلمان اس جنگ میں ابتدائی طور پہ شکست کھا گئے. کیونکہ جو رسول اللہ نے پلان بنا کے دیا تھا اس پلان سے مسلمان ہٹ گئے. عبداللہ بن جبیر کو رسول اللہ نے درہ عینین پر ایک پہاڑی پر جو ہے وہ فروکش کیا اور کھڑا کیا کہ آپ یہاں سے 50 افراد ہلیے گا نہیں، اور چاہے مسلمان جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ کے حکم سے حکم عدولی ہوئی اور کچھ افراد وہاں سے ہٹ گئے. اور پھر خالد بن ولید جو اس وقت کفار کی طرف سے جنگ میں مصروف عمل، پھر وہ آنے کے بعد مسلمانوں کو قتل کیا، عبداللہ بن جبیر اور ان کے افراد کو، اور پھر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر کے وہ جنگ جو مسلمان تقریباً جیت ہی چکے تھے، پیچھے سے حملہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اس جنگ میں شکست کھائے. ابلیس کا بھی اس میں بڑا کردار ہے. بالکل، اس میں جناب حمزہ کی شرکت تھی، جناب حمزہ کی شہادت تھی. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے حضرت ابو دجانہ جو رسول اللہ کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے. بہت سے افراد جو ہے وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھی چلے گئے. یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ مسلمان اس جنگ کو ہار گئے تھے. پھر جنگ جیتی کیسے؟ جیسے کہ آپ نے ذوالفقار کا تذکرہ کیا، تو پھر یہ حضرت علی تھے کہ جو رسول اللہ کی حفاظت پر مامور تھے اور پھر جنگ لڑ رہے تھے. اور پھر خداوند متعال کی طرف سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صدائیں بلند ہوئی اور پھر تلوار بھی جو ہے وہ وہاں سے عطا ہوئی. یہ جنگ احد. پھر اس کے بعد جنگ خندق جو مسلمانوں پر مسلط کی گئی، جسے جنگ احزاب کہتے ہیں، یعنی مختلف گروہ مل کر، یہود اور مشرکین اور بت پرست کے تمام گروہ مل کر اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں جو یہودی قبائل تھے وہ مل کر جو ہے وہ پھر مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہوئے. اس میں پھر حضرت علی کو جو ہے وہ ایک سند اور ملی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اور پھر یہ بھی جنگ وہ تھی کہ جس میں حضرت علی نے داد شجاعت جو ہے وہ حاصل کیا. کل کفر کے بدلے کل ایمان کا لقب. بالکل. اور برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ بھی سند ملی. اور پھر ظاہر عامر ابن عبدود یا عبدود جو بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں اردو میں، وہ اس کو آپ نے قتل کیا. پھر آگے چلنے کے بعد اگلے سال 6 ہجری کے اندر مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور مسلمان جو ہے وہ مدینے سے مکے کی جانب عمرہ ادا کرنے کے لیے، حج کے مراسم انجام دینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. تو پھر کفار و مشرکین نے وہاں اپنا کفر اور شرک دکھایا اور پھر مسلمانوں کو اعمال مکہ انجام دینے سے باز رکھا. اور پھر وہاں پہ صلح ہوئی اور اس صلح کو جو ہے وہ فتح مبین کہا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر مسلمان اس سال واپس آ گئے وہیں قربانی کر کے حدیبیہ کے مقام پر. پھر اگلے سال 7 ہجری کے اندر خیبر کا واقعہ پیش آیا. اور پھر ظاہر ہے یہاں پہ ہم کتنا اپنے دامن کو بچائیں کہ دین اسلام کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت علی موجود تھے رسول اللہ کی ہدایات پر. اور پھر یہودیوں کے ساتھ جو قلعے خیبر کے اندر موجود تھے ان کو فتح کیا گیا، کیونکہ یہ وہ قلعے تھے کہ جو مدینے سے نکالے گئے تھے. یہ وہ یہودی تھے کہ جو مدینے سے پہلے نکالے گئے تھے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی کار پردازیوں کی وجہ سے ان کو جب مدینے سے برخاست کیا گیا، نکالا گیا، خروج کروایا گیا، بھگایا گیا، تو اس کے بعد یہ ان قلعوں میں جا کر جاگزین ہو گئے تھے اور ان قلعوں میں جا کر جو ہے وہ یہ رہنا شروع کر دیا تھا. اور پھر مسلمانوں کے لیے یہ خطرہ تھے، تو پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ خیبر کی جنگ میں نبرد آزما ہوئے. اور پھر ظاہر خیبر میں بھی کوئی عام افراد نہیں تھے، مرحب و انتر یہ سب افراد تھے، حارث. پھر ان کو بھی حضرت علی نے جو ہے وہ تہی تیغ کیا اور ختم کیا اور باب خیبر کو اکھاڑا. اور پھر ظاہر ہے یہاں بھی آپ کو سند ملی. پھر جب بات آگے بڑھی تو یہ وہ جنگیں ہیں کہ جو اسلامی جنگیں مدینہ کی زندگی، مدنی زندگی میں شامل تھیں.
پھر اس کے بعد رسول اللہ نے عمرہ قضا ادا کیا اور جو پچھلے سال رہ گیا تھا. پھر اس کے بعد 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوئی، مکے کو فتح کیا اور مسلمان فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے اور کفار و مشرکین کو بتا دیا کہ ہم ابھی موجود ہیں. اور جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوئی تو پھر اس وقت وہ پریشان ہوئے. اور پھر رسول اللہ نے ان کفار و مشرکین کو جب مکے کو فتح کر لیا تو پھر کہا کہ انتم الطلقاء، تم آزاد کردہ ہو، تم کو ہم نے معاف کر دیا، تم کو ہم نے چھوڑ دیا. یعنی وہ افراد وہ کہ جنہوں نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، ان افراد کو بھی رسول اللہ نے معاف کر دیا، سوائے چند افراد کے جن کے بارے میں علیحدہ سے حکم نازل ہوا تھا. پھر اس کے بعد 9 ہجری میں تبوک اور پھر سریہ موتا جس میں رسول اللہ نے شرکت نہیں کی. ظاہر جناب جعفر طیار، حضرت جعفر بن ابو طالب کو جعفر الطیار کا لقب ملا. پھر غزوہ تبوک کہ جو رومیوں کے ساتھ لڑی گئی 9 ہجری کے اندر، اور پھر ظاہر 10 ہجری کہ جس کے اندر رسول اللہ نے اپنا پہلا اور آخری حج انجام دیا، اور پھر 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات. اور پھر ظاہر رسول اللہ جاتے جاتے جہاں پہ ہم نے گفتگو پچھلے پروگرام میں شروع کی تھی ذوالعشیرہ میں، کہ جس میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں کون ہے کہ جو اس سلسلے میں کار رسالت میں میری مدد کرے گا، تو پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا. حضرت علی نے کہا کہ انا ناصرک یا رسول اللہ. تو یا رسول اللہ آپ کے مددگار ہیں حضرت علی، تو جواب میں آپ رسول اللہ ہوتے ہوئے حضرت علی کو کیا دیں گے؟ تو رسول اللہ جواب میں یہی کہیں گے کہ میں جب تک اس دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوں گا جب تک غدیر کے میدان میں آخری حج سے واپسی پہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان نہ کروا دوں اور یہ نہ کہہ دوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو میں جواب میں مسلمانوں کو یہ بتا کر جاؤں گا کہ جس نے میری مدد کی تو اس کا اعلان ولایت میرے وصال کے فوراً بعد سے شروع ہو جائے گا اور اس کی خلافت میرے بعد سے بلا فصل شروع ہو جائے گی. بے شک. تو یہ وہ واقعات ہیں مدینی زندگی کے کہ جن کی طرف ہم دیکھیں، پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں وسیع انداز میں تاکہ پھر ان سے سیکھیں. اس میں بڑا ایک خوبصورت پہلو ناظرین ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ خطاب ہی رسول اللہ کا رحمت للعالمین ہے، اتنے غزوات ہوئے، اتنی جنگیں ہوئیں، اتنے سب کچھ ہوا، ظلم ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن رسول اللہ کے ہاتھ میں تلوار کبھی کسی مشرک اور کافر کے لیے بھی ان کے نہیں اٹھی. ان کا عصا اٹھا تو بت گرانے کے لیے، بت توڑنے کے لیے اٹھا. کبھی کسی انسان کے لیے کوئی چھڑی، کوئی تلوار کبھی نہ اٹھا، کیونکہ رحمت للعالمین تھے.